العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد سیدنا حبیب بن محفل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت محمد بن علبہ القرشی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور ان کا ازار تہ بند ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من وطئہ خیلا وطئہ فی النار، جو شخص اپنا کپڑا تکبر کرتے ہوئے نیچے گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں گھسیٹے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس بات کے متعلق کئی احادیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث میں جہاں یہ بیان ہوا کہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، وہاں اور بھی مسائل اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ صحابی رسول جب کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ اسے حدیث سناتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور یہ حضرت محمد القرشی رحمہ اللہ، امام ابن حجر نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے، اسی طرح علامہ سندھی بھی انہیں صحابی قرار دیتے ہیں۔ تو اگر انہیں صحابی مان لیا جائے تو بات یوں ہوگی کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، بعض اوقات سستی میں یا لا علمی کی بنا پر اس سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اسے فوراً تسلیم کر لے، اس جذبے کے ساتھ کہ میں آپ کا امتی ہوں اور مجھ پر آپ کی بات ماننا فرض ہے۔ جیسا کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی کی شلوار یا تہ بند ٹخنوں سے نیچے دیکھا تو اسی وقت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا دیا۔ حالانکہ اگر صحابی اپنی طرف سے بھی بات کہہ دیتے کہ ٹخنوں سے کپڑا نیچے نہیں ہونا چاہیے تو وہ پھر بھی مان لیتے، مگر انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جب بھی بات کریں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر بات بیان کریں۔ اگر ہم کوئی مسئلہ بیان کریں، اگر وہ قرآن میں ہے تو قرآن کا حوالہ دیں کہ یہ بات قرآن میں ہے، قرآن کی فلاں صورت میں ہے۔ اگر حدیث مبارکہ کسی کو سنائیں تو اس کا بھی حوالہ دیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ حدیث کی فلاں کتاب میں موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے، یہ سند محدثین کے نزدیک صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آدمی اس انداز سے بات کرے گا کہ یہ اللہ کی بات ہے یا اللہ کے رسول کی بات ہے تو اس بات میں وزن ہوگا، اس بات کو اگلا بندہ پھر جھٹلا نہیں سکے گا۔ مگر آج کل کہنے والے بھی کچھ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ مسئلہ ایسے ہے تو ایسے ہی ہے،
یعنی ہر بندہ ہمارے معاشرے میں مفتی ہے۔ اگر کسی مسئلے کا اس کو پتہ چل گیا، کہیں سے سن لیا یا پڑھ لیا، اب وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگ گیا ہے کہ میں بھی مفتی ہوں، اور وہ اب کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مثال ایک میں پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی فوت ہو گئی جس کی ابھی منگنی ہوئی تھی، شادی میں کچھ دن باقی تھے، تو اس کے گھر والوں نے کفن کے اوپر سرخ جوڑا بھی پہنا دیا، جو اس کے لیے سلایا تھا اس کی شادی کے لیے، کفن کے اوپر وہ بھی پہنا دیا۔ بات تو یہ خیر پرانی ہے، تقریباً کوئی 20 سال 25 سال پرانی ہے، مگر حقیقت پر مبنی ہے۔ جب مولوی صاحب کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ تو درست نہیں ہے، صرف کفن دیں، کفن کے اوپر سلا ہوا لباس یا سرخ رنگ کا لباس نہ پہنائیں۔ تو یہ بات لڑکی کی دادی تک پہنچ گئی۔ وہ دادی آئی اور مولوی صاحب کو کہنے لگی کہ مولوی صاحب، جس مسئلے کا نہ پتہ ہو خاموش رہا کریں۔ یعنی دادی مولوی صاحب کو کہہ رہی ہے کہ کسی مسئلے کا نہ پتہ ہو تو خاموش رہا کریں۔ آج کل ہمارے ہاں شاید زیادہ دین دادیوں اور نانیوں والا ہے، جبکہ اصل دین وہی ہے جو آسمان سے آیا ہے، اور وہی ماننا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کو کوئی بھی یہ حدیث بیان کرے کہ ٹخنوں سے کپڑا اوپر ہونا چاہیے، تو آپ فوراً اوپر کر لیں کہ یہ میرے پیارے نبی کی بات ہے، یہ میرے دین کی بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کی طرف منسوب کریں کہ یہ اونچی شلوار تو فلاں فرقے والے کرتے ہیں، یہ فلاں مولوی کرتے ہیں، ہمارے فرقے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات آئے گی تو پھر امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہر پریشانی کا حل مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔